اس وجہ سے یہ جو دن ہیں جب قافلے جا رہے ہیں، حج کے مختلف وہاں امور ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کے بہت ہی پرجوش ہونے کا وقت ہے، یہ انسانیت پر بڑے بڑے اللہ کے کرم ہونے کا وقت ہے یہ۔ تو جو جا رہے ہیں ان کے لیے تو قیمتی ہے ہی، قدم قدم پہ ان کے لیے بڑے بڑے وعدے ہیں، لیکن جو ایمان والے اللہ کو ماننے والے اپنی اپنی بستی میں ہیں، ان کے لیے بھی ان کا ساتھ دینے کا وقت ہے کہ وہ تو نکل کر سفر کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ اپنی مجبوری سے نہیں نکل پا رہے ہیں، لیکن ان کا ساتھ تو دیجیے عملاً، آپ بھی اللہ کی محبت میں زیادہ عبادت کیجیے ان دنوں میں۔ جب وہ اتنی بڑی مشکل اٹھا رہے ہیں تو آپ اپنے مقام پہ رہ کر ان کا ساتھ دیجیے، زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ اچھا، اللہ کی رحمت ایسی ہے جب ان پہ برسے گی تو فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محفل میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، بخاری شریف میں، ہم القوم لا یشقی جلیسہم، کوئی ایسے آ کے بیٹھ گیا نیکوں کی محفل میں تھوڑی دیر کے لیے تو جو رحمت ادھر برستی ہے ادھر بھی برستی ہے۔ تو حاجیوں پر جب رحمت برس رہی ہے، انہی دونوں میں جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے، اپنے مقام پر ہیں مگر عبادتیں زیادہ کر رہے ہیں، ان پہ بھی خصوصی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو جب رحمت ہی کا موڈ ہے تو سب پہ ہی رحمت ہوتی ہے، اس لیے یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو یہ یاد رہے، سمجھ میں آئے۔ ہم لوگ کیا ہے، ماحول کے دیکھا دیکھی عبادتیں کر لیتے ہیں، ماحول نہیں ہے تو نہیں کرتے، چاہے وہ چیز کتنی قیمتی ہو۔ تو رمضان کی طرح کا ماحول چونکہ نہیں ہے تو اکثر لوگ یہ 10 دن غفلت سے ہی گزارتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ دن بہت قیمتی ہے، اللہ کی رحمت پورے جوش میں، یہ لوٹنے کا وقت ہے اللہ کی رحمت کو۔ تو بہرحال جاہلیت کے زمانے میں بھی یہ ان دنوں کی بڑی عظمت تھی، بڑی بڑی لڑائیاں عرب لوگ روک دیتے تھے، اسلام نے بھی اس کی عظمت کو باقی رکھا ہے پورا مہینہ۔ تو سارا مہینہ ہی برکت والا ہے، لیکن اس کے شروع کے جو 10 دن ہیں وہ خصوصیت سے برکت والے ہیں۔ تو اس کی عظمت کو، اہمیت کو بتانے کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے قسم کھائی ہے ان دنوں کی، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور طاق دن کی، جفت دن کی۔ طاق جو ہے جس کو ہم ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، 3 ہے 5 ہے، اس کو طاق کہتے ہیں، اور جس کو تقسیم کرتے ہیں 2 4 6 اس کو جفت کہتے ہیں۔ تو طاق کی اور جفت کی دونوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ تو چونکہ عربوں میں اس کی عظمت مسلم تھی تو اللہ نے آگے کا مضمون بیان کرنے کے لیے ان دنوں کی قسم کھائی ہے۔ تو 10 دن، لیال عشر سے مراد ہے 10 راتیں، ان 10 دنوں کی 10 راتیں جو ہے ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اور طاق سے مراد جو ہے 9 تاریخ جو ہے اس مہینے کی، جو طاق ہے تو وہ عرفات کا دن ہے، وہ عرفے کا دن ہے، جس کی بہت اہمیت ہے، جس میں بہت زیادہ گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ شیطان روتا پیٹتا رہتا ہے کہ ساری زندگی جو ہے میں نے لوگوں کو گناہ کروا کروا کے دوزخی بنایا، اور آج بہت بڑی تعداد میں سب کی مغفرت ہو رہی ہے۔ تو بہت زیادہ مغفرت 9 تاریخ کو ہوتی ہے، عرفے کے دن، تو اس کی الگ سے قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ۔ اور جو عید کا دن ہے 10 تاریخ جو ہے، قربانی کا جو دن ہے، اس کی قسم کھا رہے اس لیے کہ اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ تو اس کی عظمت مختلف طرح سے اللہ نے ظاہر کی ہے۔ ایک حدیث شریف ہے ابو داؤد کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کہہ رہے ہیں کہ دنوں میں کوئی بھی دن ایسے نہیں ہیں جن میں نیکی کرنا ان دنوں سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ ان دنوں میں جو نیکی کرے وہ نیکی اللہ بہت محبت سے قبول کرتے ہیں، ویسی محبت سے نیکی کو سال بھر میں کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ اس میں رمضان بھی آ گیا، یعنی رمضان سے افضل ہو گئی یہ دن، یعنی ایام العشر۔ تو فرمایا کہ ان دنوں کی نیکی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا، کوئی اگر دوسرے دنوں میں جہاد کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد لڑ رہا ہے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر،
تلواروں کے سائے میں گھس رہا ہے، وہ عمل تو بہت بڑا ہے۔ تو ان 10 دنوں سے باہر کا جو جہاد کا عمل ہے، کیا وہ بھی زیادہ مقبول نہیں ہے کہ ان دنوں کی تسبیح سے، ذکر سے؟ تو فرمایا ہاں، ولل جہاد فی سبیل، ہاں جہاد کرنا بھی اتنا اللہ کا محبوب عمل نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں آپ کوئی بھی نیکی کریں گے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، ہاں جہاد میں کوئی اس لیول تک کسی کی قربانی ہے کہ اپنی جان بھی اپنا مال بھی سب وہ لے کے نکلا، پھر لوٹا نہیں، شہید ہو گیا، اپنا ذاتی مال اس نے لگایا، اپنی جان لگائی، شہید ہو گیا، تو وہ نیکی البتہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والی نیکی سے افضل ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے، اب اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں، یہ جامع آپ کے سامنے ذکر کی گئی، تو اس کو یاد رکھنا ہے کہ جہاد سے افضل ہے ان دنوں میں نیکی کرنا، اور باقی سال بھر کے دنوں سے افضل ہے۔ پورے حاجی جا رہے ہیں کعبے کے اطراف، لبیک لبیک، عبادتوں کا ماحول ہے، ہم بھی اللہ کے چاہنے والے، ہمارا دل بھی وہیں رہنا چاہیے، اور ہمارے اوپر بھی عشق الہی کی کیفیت ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی قربانی کے جذبات ہونا چاہیے، تو اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے۔